شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محفل۔ ہماری آج کی ویڈیو ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق ہے۔ سامعین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زمانے کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں، جس میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخر اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ حاضرین محفل، قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری تبدیل ہوتا ہے، لہٰذا محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب کا دستور تھا اس مہینے میں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے اور قتل و غارت سے گریز کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ بھی اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے اور بھائی یا باپ کے قاتل سے ملتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے، نہ ہی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدل کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ حاضرین محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس ماہ مقدس کے 10واں کو عاشورہ کا یوم بھی کہتے ہیں۔ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے، اسی لیے اہل عرب میں اس دن کو عاشورہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ عاشورہ اشر سے بنا ہے جس کے معنی 10 دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اسی لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرمایا کرتے تھے جو ملت ابراہیمی کے نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اسی اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از ہجرت اس روزے کا حکم نہ فرمایا۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو ان سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اس کے پیروکاروں کو غرق کر دیا تھا۔ بعد ازاں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ سامعین محفل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال دنیا میں رہیں تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے۔ مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے، بلکہ اس میں مزید اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ حاضرین، ایک اور روایت میں حضرت رضی نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشور کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ حاضرین محفل، محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ
کہ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، حضرت آدم، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی اور اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلو گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب کی بینائی لوٹائی گئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی اور اسی دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقامت کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ سامعین محفل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن زمین پر سونا خرچ کریں تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جس دروازے چاہیں داخل ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے روز غسل کیا سوائے مرض الموت کے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن جو اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ پورا سال وسعت رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ایام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم الحرام اور قربانی اہل بیت کے صدقے سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی ترقی اور استحکام عطا فرمائے اور دشمنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔